بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ ہم نے جو ہے کرپس مشن اور شملہ کانفرنس کے حوالے سے دیکھا کہ کس طرح انگریزوں نے برصغیر کے مسائل حل کرنے کے لیے 1939 ٹو 1945 اینڈ آف دا وار ہوتی ہے، 39 وار سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے اور 45 کو اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اینڈ آف دا وار ہوتا ہے تو شملہ کانفرنس کے تھرو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد پھر انگریز جو ہیں وہ 1945 میں انتخابات کرواتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں سینٹرل لیول کے اور پروونشل لیول کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1945 کے الیکشن 45 46 اسے کہا گیا ہے کہ اس میں اس وقت آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ مطلب سینٹرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے مرکز اور صوبوں کے ایک ہی دن میں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، لہٰذا یہ انتخابات انہوں نے کنڈکٹ کروائے۔ برصغیر میں عام انتخابات انہوں نے ضروری سمجھا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد انہیں اندازہ لگانا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے اور برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کا موقف ٹھیک ہے۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ساری ذمہ داری ہندوں نے اور جو ہے انگریزوں نے قائد اعظم پر ڈالی، لیکن قائد اعظم کا موقف درست تھا یا غلط، اس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ عوام سے رابطہ کیا جائے اور عوام جو ہے اپنا موقف دیں اور تھرو الیکشن۔ اور اس میں حکومت برطانیہ نے جو ہے وہ امریکہ کا دباؤ بھی تھا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس صورتحال میں برطانیہ حکومت نے عوامی رجحان کو پتہ لگانے کے لیے یہ انتخابات کروائے۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے۔ تمام جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا اور اپنا اپنا منشور بھی دیا، جیسا کہ کانگریس اور مسلم لیگ جو ہے وہ سب سے بڑی جماعتیں تھیں اور ان کا جو منشور تھا وہ مختلف تھا۔ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں یعنی متحدہ ہندوستان کو آزاد کیا جائے، جبکہ مسلم لیگ کا جو تھا کہ وہ تقسیم کو کانگریس نہیں مانتی تھی اور اکٹھ بھارت چاہتی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت کانگریس ہے، مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ کانگریس میں مسلمان رہنما بھی شامل ہیں، وہ بھی اکٹھ بھارت کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ کا منشور تھا کہ انہوں نے کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے، جیسا کہ قائد اعظم نے بھی کہا مسلم لیگ کوئی اور جماعت کے علاوہ کوئی اور جماعت مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے لاہور ریزولوشن میں تو مملکتوں کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن بعد میں 1946 کی قرارداد میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا ایک ہی وطن یعنی شمال مغرب اور شمال مشرق میں یعنی بنگال بھی مسلمانوں کا ساتھ ملا کے ایک ہی ملک بنایا، اور آزادی بھی ایسے حاصل ہوئی کہ پنجاب سندھ سرحد اور بلوچستان اور دوسری طرف جو مشرقی بنگال تھا وہ ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا، جو 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا۔ ہم آگے بھی دیکھیں گے اس حوالے سے۔ تو قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوگا، یعنی یہ ریفرینڈم ہوگا ایک قسم کا کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو ختم کر دیا جائے۔ اس انتخابی مہم کے دوران انہوں نے نعرے بھی لگائے۔ مسلم لیگ کا نعرہ تھا پاکستان کا لے کے رہیں گے، پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دیگر جماعتوں نے بھی اس میں مہم چلائی کہ انتخابی مہم میں دیگر جماعتوں نے بھی حصہ لیا۔ برصغیر مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتے تھے کانگریس، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور اس میں کانگریس نے یونینسٹ پارٹی، مجلس راج، جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اتحاد کیے اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے قائد اعظم نے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا
اور مسلم لیگ تیزی سے مقبول ہوتی چلی گئی۔ قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کھلم کھلا کانگریس کو چیلنج کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبے کو سچا کر کے ثابت کر دکھائے گی اور ہم پاکستان تخلیق کر کے دم لیں گے۔ مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا۔ مسلم طلباء اور طالبات باہر نکلے، شہر شہر گلیوں گلیوں میں مسلم لیگ کے نعرے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگائے گئے اور مسلم لیگ کو ہندوستان کے طول و عرض میں جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا۔ اور مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں 1945 میں جو کرائے گئے، یہ داغانہ طریقہ انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی نشستیں تھیں 30، جو 30 کی 30 نشستیں مسلم لیگ کے نمائندے کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نے ہر نشست پر اپنے نمائندے کھڑے کیے، کسی سیاسی جماعت نے انتخابی اتحاد نہ کیا، اکیلے کئی جماعتوں کا مطالبہ کیا اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ تمام 30 نشستوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے امیدوار کامیاب ہوئے۔ یوں مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 100% کامیابی ہوئی، 100% مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ یہ شاندار اور مثالی فتح تھی۔ یہ وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بولا اور مسلم لیگ نے صوبائی سطح پر بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ یہ انتخابی نتائج ہی جداگانہ انتخابی پاکستان بننے کا سبب بنے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیکسٹ پلان کیا گیا وہ تھا کابینہ مشن پلان 1946، یعنی اب انتخابات ہو گئے، عام انتخابات مکمل ہوئے۔ برطانیہ میں ادھر لیبر پارٹی برسر اقتدار تھی۔ وزیر اعظم لارڈ جارج نے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم لارڈ ایٹلے نے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا اور ایک خصوصی مشن بھیجا جسے کابینہ مشن کہتے ہیں، اور اس میں 3 اراکین شامل تھے: سر سٹیفرڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر اور سر پیٹرک لارنس۔ انہوں نے جو ہے مذاکرات کے لیے مشن کے اراکین نے برصغیر میں آ کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، گورنروں اور صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے بھی ملے، گورنر جنرل کی رائے بھی دی اور دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں مسلم لیگ اور کانگریس کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ مسلم لیگ نے تقسیم اور پاکستان کے مسائل کو برصغیر کا واحد حل قرار دیا، جبکہ کانگریس نے واحد قوم کی بنیاد پر جنوبی ایشیا میں تقسیم کی شدید مخالفت کی۔ اور مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت میں مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ کسی اقلیت کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی ملک کی ترقی کی راہ کو بند کرنے کی اجازت ہوگی۔ کانگریس بیان سے خوش ہوئی۔ قائد اعظم نے بیان پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو جواب دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے، وہ قومی نظریے کی بنیاد پر آئینی مسائل کا حل چاہتی ہے۔ اور مشن سے بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ برصغیر ایک ملک نہیں بلکہ ایک ملک نہیں بلکہ ایک بر اعظم چھوٹا بر اعظم ہے۔ یہ ایک قوم کا وطن نہیں، اس میں کئی قوم بستی ہیں اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ مسلمانوں کے تشخص کو اگر محفوظ کرنا ہے، مسلمانوں کو محفوظ حیثیت دینی ہے تو ان کے لیے علیحدہ وطن ضروری ہے۔ کابینہ مشن نے اپنی جو تجاویز دی، انہوں نے مختلف تجاویز دی کہ کس طرح ہندوستان کو جو ہے اس کی جو حکمران ہیں ان کو جو ہے ان کی تجاویز جو تھیں ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 1، انڈین یونین۔ انہوں نے کہا برصغیر ایک یونین ہوگا، یونین میں کئی صوبے اور بہت سی ریاستیں شامل ہوں گی، وفاق بنایا جائے گا، مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے، یعنی پہلے مرکز کے پاس زیادہ شعبے ہوتے تھے، اب انہوں نے کہا صرف 3 شعبے مرکز کے پاس ہوں گے اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی، باقی امور صوبوں کے پاس ہوں گے اور مرکز کو محصولات یعنی ٹیکس عائد کرنے کا جو ہے اختیار ہوگا، یعنی دفاع، امور خارجہ، مواصلات کے علاوہ خزانہ ٹیکس عائد کر سکے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور تجویز دی کابینہ مشن پلان نے کہ صوبوں کو 3 گروپوں میں بانٹا جائے گا۔ اس کی تفصیل انہوں نے یہ دی کہ اے گروپ، بی گروپ اور سی گروپ، جسے انہوں نے جو نام دیا اس میں کہا اے گروپ کے اندر ممبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ، یہ ہندو میجورٹی صوبے تھے، ہندو اکثریتی صوبے تھے، ان کا ایک گروپ بنا دیا گیا۔ بی گروپ جو تھا اس میں پنجاب، سرحد اور سندھ 3 مسلم اکثریتی صوبے تھے، اور گروپ سی کے اندر بنگال اور آسام، جس میں جو ہے
جو ہاف ہاف جو ہے اس میں تھے، جیسے بنگال میں، مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے، مغربی بنگال میں ہندو تھے، آسام کے ضلع سلہٹ میں مسلم اکثریت میں تھے اور باقی میں ہندو اکثریت میں تھے۔ اس طرح انہوں نے 3 گروپ بنائے۔ یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق تھا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی گئی۔ یعنی عموماً جو ہے وفاق کے اندر 2 قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں کہ ایک مرکز ہوتا ہے اور دوسرے صوبے ہوتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے 3 گروپوں میں اسے انڈین یونین یا ڈومینین کا نام اس طرح دیا گیا کہ ایک مرکزی حکومت ہوگی، تنظیم ہوگی، دیگر ہر صوبے کی علیحدہ تنظیم ہوگی، اور پھر انہوں نے کہا کہ 3 گروپوں کی یہ تنظیم ہوگی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات کو تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیا گیا، لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا فیصلہ صوبے کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم کرے گی۔ یعنی مرکز کے اختیارات تو انہوں نے بتا دیے کابینہ مشن نے، انہوں نے کہا باقی جو گروپوں کی اور صوبوں کی تنظیم ہے یہ صوبے خود طے کریں گے۔ صوبے اور ریاستیں صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔ ان کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا، یعنی آبادی کے تناسب سے ہر صوبے کو مرکز میں نمائندگی ملے گی۔ اسی طرح ریاستیں جو 635 جو ہے پرنسی اسٹیٹس تھیں، ریاستیں تھیں آزاد، وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے اراکین آئین ساز اسمبلی بنائی جائے گی۔ صوبائی اسمبلیوں کے اراکین مرکزی آئین ساز اسمبلی کا چناؤ کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے برصغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنا آئین بنائیں گے، یعنی پہلے مرکز کا آئین بنائے گا، پھر جو ABC 3 گروپ ہیں وہ اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ عبوری حکومت فوری طور پر قائم ہوگی۔ عبوری حکومت یہ کہ جب تک آئین بنتا ہے، جب تک یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، اس سے پہلے فوری طور پر عارضی حکومت بنائی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک اپنا نظام چلائے گی۔ عبوری اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک آئین نہیں بنے گا یہ کام کرے گی۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے، یعنی برصغیر سے ہوں گے۔ کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں ہوگا۔ کابینہ انتظامی امور میں بااختیار ہوگی۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ جب آئین بن جائے گا، عبوری حکومت قائم ہو جائے گی، تو مطلب جو ABC گروپ بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کسی گروپ سے کوئی صوبہ اپنا گروپ چھوڑ کے دوسرے میں جا سکے گا۔ پھر ہند یونین کی علیحدگی۔ ہندوں کے تینوں گروپ میں سے کوئی 1 یا 2 صوبے یونین سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس امر کی اجازت ہوگی، لیکن علیحدگی کا فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد ہوگا۔ اب انہوں نے یہاں ایک پوائنٹ دیا کہ یہ 3 گروپ جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی گروپ علیحدہ ہو سکے گا مرکز سے، لیکن 10 سال کے عرصے کے بعد۔ اس نقطے نے گروپ B اور گروپ C کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ 10 سال کے بعد پاکستان بنا سکتے ہیں اور از خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا۔ حق استرداد یا ویٹو کا حق۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی، البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اسی سیاسی جماعت کو ہوگا جو تجاویز قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن کی تجاویز کو مسترد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عبوری حکومت میں جو شامل ہوگا اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ نقطہ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں شامل کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا، اس لیے وہ تجاویز کو رد کر دے گی۔ یوں کانگریس پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر عبوری حکومت پر قابض ہو جائے گی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اس سے انکار کرے گی اور وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاسی جماعتوں نے کیا ایگری کیا، کیا رد عمل تھا۔ انڈین نیشنل کانگریسی حلقے نے فوری رد عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کو پسند کیا۔ کانگریسی سیاستدانوں اخبارات نے مسرت کا اظہار کیا۔ کانگریس نے عام اراکین گلی بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور کابینہ پلان کو مسلم لیگ کی شکست کا نام دے رہے تھے۔ نہرو نے کہا کہ پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا، یعنی انہوں نے اسے قبول کر لیا کانگریس نے، اور کہا کہ یہاں جو جناح کا پلان تھا وہ پاکستان کا پلان یہاں ختم ہو گیا، اور دوسروں نے کانگریس کے پلان کو منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر چکا ہے۔ کانگریس کو انہوں نے کہا منظور کر لینا چاہیے۔ مسلم لیگ کے اراکین کارکن مایوس تھے، وہ کابینہ مشن پلان کو پاکستان مخالفتوں کی فتح سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھے افسوس ہے مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام میں ہی ممکن ہے۔
اور ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے، حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ پورے مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ گاندھی کابینہ مشن پلان کے اعلان پر گاندھی نے اپنے اخباری بیان میں کہا، پلان کے تحت جو نظام قائم ہوا ہے اس میں ناپسندیدہ اصول کو جب بھی مکرنا چاہے گی بدل سکے گی، یعنی انہوں نے کہا کہ جو ناپسندیدہ حصے ہیں وہ مکرنا خود ہی بدل جائے گی۔ مقصد یہ تھا مکرنا کی حکمیت کے تصور کا بہانہ بنا کر ہندو اکثریت مکرنا میں اپنی پسند کے فیصلے کرا سکے گی۔ گاندھی کے بیان نے مسلمان قوم کو اور مایوس کیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ اکثریت میں جو ہے وہ ہندو ہوں گے، لہٰذا وہ اپنی مرضی سے، کیونکہ کابینہ کے اندر مکرنا کے اندر ان کی اکثریت ہوگی، پارلیمنٹ میں وہ اکثریت میں ہوں گے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں گے، اپنی مرضی کی تبدیلیاں لا سکیں گے۔ فوری طور پر کانگریس مطمئن اور مسلم لیگ مایوس نظر آئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کانگریس پلان کی منظوری دے گی اور مسلم لیگ کا فیصلہ اس کے برعکس ہوگا، لیکن کانگریس نے مناسب سمجھا کہ پہلے مسلم لیگ کے حتمی فیصلے کا انتظار کر لیں۔ مسلم لیگ کونسل نے قائد اعظم کو اختیار دے دیا کہ وہ جو فیصلہ کرے انہیں منظور ہوگا۔ قائد اعظم نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن کو منظور کر لیا۔ کانگریس پریشان ہو گئی، اب لیگی خوش اور کانگریس مایوس دکھائی دی۔ قائد اعظم نے پلان کے ایک نکتے کی روشنی میں بیان دیا کہ پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا۔ کانگریسی لیڈر بہت الجھ گئے، وہ قائد اعظم کے تدبر، دور اندیشی اور موقف کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے۔ بڑی غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کیا۔ وہ عبوری حکومت میں تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہوئی، لیکن اس نے صوبوں کی گروپ بندی کو مسترد کر دیا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ قائد اعظم گروپ بندی کی وجہ سے اسے منظور کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عبوری حکومت میں آتے ہیں، آئین سازی کرتے ہیں، لیکن گروپ بندی میں نہیں آتے۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے وائس رائے اور کابینہ مشن کے اراکین کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر منظور کر چکے ہیں، اور وائس رائے نے کہا تھا کہ جو اسے مکمل منظور کرے گا اسے ہی عبوری حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا، ایک بڑی جماعت ہے۔ حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت تشکیل نہ دی۔ پہلے وہ کہتی تھی کہ جو پورے پلان کو مانے گی وہ عبوری حکومت میں فوری طور پر اس پارٹی کو لے آئے گی۔ اب کانگریس نے ادھورے پلان کو مانا تو اسے تو وہ نہیں شامل کر سکتے تھے۔ قائد اعظم نے کہا ہم نے پورا پلان تسلیم کیا ہے، لہٰذا ہمیں عبوری حکومت میں شامل کیا جائے، لیکن انگریز اس بات سے مکر گئے۔ صوبائی گروپوں کی تشکیل کا کام بھی روک دیا۔ عملاً حکومت نے کانگریس سے خوف زدہ ہو کر اصولوں سے انحراف کیا۔ قائد اعظم کو وعدہ خلافی پر دکھ ہوا، انہوں نے راست اقدام کا اعلان کیا۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے انہوں نے منانے کی کوشش کی۔ راست اقدام مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام قرار دیا۔ کابینہ مشن پلان کا جو حصہ کانگریس نے منظور کر لیا تھا، رائج کیے جانے کا فیصلہ ہوا، اور وائس رائے نے آئین سازی شروع کرنے اور عبوری حکومت قائم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے عبوری حکومت مناسب تو یہ تھا کہ وائس رائے مسلم لیگ کو عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیتی، کیونکہ انہوں نے پورا پلان مانا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ایسا نہ کیا۔ وائس رائے نے انڈین نیشنل کانگریس اور آل مسلم دونوں کو عبوری حکومت بنانے کی پیشکش کی۔ نہرو کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپا گیا۔ پلان کے مطابق کانگریس اور مسلم لیگ کے 6 اور 5 وزراء نامزد کرنے تھے۔ کانگریس نے فوری طور پر کابینہ بنانا شروع کر دی۔ نہرو نے مسلم لیگ کو 5 ارکان نامزد کرنے کی دعوت دی۔ مسلم لیگ حکومت کی بادعہدی سے مایوس ناراض تھی۔ وائس رائے نے بھی مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ مسلم لیگ نے ناراضگی کا اظہار کیا، بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں سوچا گیا کہ 37-39 کی کانگریسی وزارتوں کے ری پلے نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح مسلمانوں نے بہت سے مسائل دیکھے، اور حکومتی زیادتیوں کے باوجود وائس رائے کی دعوت قبول کرتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ نے اپنے 5 وزراء بھیجے۔ قائد اعظم نے وائس رائے کے ساتھ بات چیت کے بعد اس سے تعاون کی برآمدگی کی اور راست اقدام کا فیصلہ واپس لیا، اور مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں اپنے 5 لیگی اراکین بھیجے، جن کے نام لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، آئی چندری گر، جنہیں ابراہیم اسماعیل چندری گر جن کا نام تھا، راجہ غضنفر علی اور جوگندر ناتھ مینڈل۔ جوگندر ناتھ مینڈل کا تعلق اچھوت برادری سے تھا۔ مسلم لیگ نے انہیں نامزد کر کے ثابت کیا کہ وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اقلیتوں کے حقوق کی بھی محافظ ہے۔ کانگریس نے ایک مسلمان ابوالکلام آزاد کو کابینہ میں شامل کر کے یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمان
مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور آپ نے باقی 5 جو اراکین تھے وہ ہندو رکھے۔ اس طرح جو ہے کابینہ مشن پلان کے تھرو جو ہے وہ عبوری حکومت قائم ہوئی، لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت کیونکہ اکثریتی ہندو تھے ایک طرف اور دوسری طرف مسلمان تھے، تو یہ جو کابینہ مشن پلان کے تحت عبوری حکومت قائم ہوئی تو وہ زیادہ دیر نہ چل سکی اور آخر کار جو ہے وہ پاکستان بننے کی طرف آگے بڑھے، اور انگریز بھی اس بات پر آئے کہ اب مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔